السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اسلامک نیٹ ورک کے پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوں وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے اور ضرورت محسوس ہونی بھی چاہیے، یعنی ان نمازوں کا حساب کتاب جو زندگی میں انسان نے اپنی عمر کے کسی حصے میں چھوڑی ہیں۔ پیارے دوستو، نماز انسان پر فرض کی گئی ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، اور پانچوں نمازوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور دینا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، انسان کو زندگی کے کسی حصے میں جب توبہ کا موقع ملتا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنی باقی میری نمازیں ہیں اس کو میں کس طرح سے ادا کروں۔ آج کی یہ ویڈیو اور یہ ٹاپک اسی موضوع پر ہے۔ اس موضوع پر ہم تھوڑا مسئلے کے اعتبار سے گفتگو کریں گے، اور آپ کے جو شک و شبہات ہیں اس کو بھی ہم اس میں ذکر کر کے اس کا واضح حل پیش کریں گے۔ میرے عزیزو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کی ہے۔ نماز پانچوں وقت کی ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو اس کا لوٹانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ البتہ ایک مسئلہ اہم ہے کہ جس نماز کو ہم قضا پڑھیں گے یا چھٹی ہوئی نماز کو ہم دوبارہ پڑھیں گے تو اس میں جتنی نوافل اور سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی ہیں، بلکہ صرف فرض پڑھے جاتے ہیں اور وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مثلاً یہ اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو یہ 20 رکعت بیٹھتی ہیں، اس طریقے سے کہ دو رکعت نماز فرض فجر کی، 4 رکعت نماز فرض ظہر کی، 4 رکعت نماز عصر کی، مغرب کی نماز 3 رکعت، اور عشاء کی 4 رکعت نماز، اور 3 وتر۔ دوستو، وتر کا پڑھنا ضروری ہے اور واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے ہمارے کسی مسلمان نے وتر کو چھوڑا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کوئی سی بھی ہو، کہ حدیث میں ہے نماز دین کا ستون ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نیت جو کریں وہ یہ کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز، مثلاً آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز قضا فرض کی، اس پہلی نماز فرض کی جو زندگی میں پہلی نماز چھوٹی ہے اس کی۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب ظہر میں آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی بھی اسی طرح سے نیت کرنی پڑے گی۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز قضا، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف اور کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ وہ 4 رکعت نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اور دوستو، میں یہاں پر یہ بھی بات واضح کر دوں آپ کو کہ زوال کے وقت اور غروب کے وقت اور جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت یہ نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، چونکہ اس وقت سورج جو ہے سر پر جب ہوتا ہے تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت یہ نماز نہیں ہوتی۔ اور چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ سورج طلوع اور سورج غروب جو ہوتا ہے وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے اس دوران نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس دوران سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اس طریقے سے ہمیں یہ نماز ادا کرنی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ہماری نمازیں ہوں گی ہمیں اسی طریقے سے لگاتار ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ تو دوستو، آپ یہ ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد بھی آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کتنی بھی جو بھی قضائے عمری ہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ ساتھ، یعنی مقررہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ قضائے عمری کی نماز پڑھ لیں۔
چونکہ جیسے اس میں آسانی ہے، فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی، ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی، عصر کی نماز کے ساتھ عصر کی، اور مغرب کی نماز کے ساتھ مغرب کی، اور عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر۔ اس طریقے سے آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، اور آپ پر جو گناہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور ہو جائے گا، اور توبہ اور استغفار بھی کر لیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔